نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے تو میں کہتا تھا کہ لوگ گرامر کے بانیوں پر غلط رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کافی حد تک لوگ لوگوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم طالب علمی کے دور سے یہ پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بابا الجبرا اور بانی الجبرا محمد ابن موسیٰ خارزمی ہیں، لیکن ایک آدمی نے 3 اور شخصیتوں کو بابا الجبرا کہہ ڈالا۔ وہ ہیں ارسطو، وینٹکاف اور ڈایوفینٹس۔ یہ تینوں شخصیات پہلی دفعہ ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس بات سے ہر آدمی واقف ہے کہ بابا الجبرا اور بانی الجبرا محمد ابن موسیٰ خارزمی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جب کوئی مسلمان شخصیت کسی غیر مسلم کے سامنے آتی ہے تو اسے وہ تاریخ سے نکال کر کسی اپنی شخصیت کو وہاں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جاتا ہے، کیوں کہ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی من گھڑت بات کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی بنیادیں ریت کی دیوار کی مانند ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اپنی بات کو غلط ہو یا صحیح ہو پالش کر کے عوام الناس کے سامنے رکھ دیں اور ان کا چینل چمک جائے، بات بے شک غلط کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ بات طلباء کے لیے نقصان دہ ہے، کیوں کہ طالب علم استاد کی بات کو حرف آخر اور حتمی فیصلہ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے والدین کو وہ مقام نہیں دیتا جو استاد کو دیتا ہے۔ لہٰذا اساتذہ سے گزارش ہے کہ حتی الامکان صحیح سے صحیح اور صحت مندانہ معلومات طلباء کو فراہم کریں۔ اور بانی الجبرا پر بحث کرنے سے پہلے ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ الجبرے کا دائرہ کار کیا ہے اور الجبرا کیا چیز ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ الجبرے کا دائرہ کار کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔